کشمیر میں جو سیاسی شعور کی سطح ہے نا، اگر آپ اس کی ایوریج دیکھیں تو شاید پاکستان میں شہروں سے بھی بڑھ کر ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ صافی حلقوں میں جتنا پایا جاتا ہو یا خود جو آپ کی جو رولنگ ایلیٹ میں ہو، ایسا وہاں پہ گراس روٹ لیول تک وہ شعور پہنچا ہوا ہے. اخبار کا مطالعہ عام ہے. اب تو خیر الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی. تو پھر یہ کہ لوگ بیٹھ کے وہ جیسے چوپالیں تو نہیں ہیں یا ٹی ہاؤسز تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ لوگ بازار میں جاتے ہی تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، بات چیت ہوگی. تو اس اعتبار سے وہ اسے باقی پاکستان کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ مطلب اس میں سیاسی شعور کے اعتبار سے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بھی فرق ہے کہ ہم آگے پیچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے شہروں کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن دیہات میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہرحال سوشلی جو ہے نا اونچ نیچ کے کچھ نہ کچھ تصورات موجود ہوتے ہیں. کہیں پہ وڈیرا ہوتا ہے، کہیں پہ چودھری ہوتا ہے، کہیں پہ خان ہوتا ہے، سردار ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. اچھا یہ سارے جو ہے نا لائق کے سابقے کشمیر میں بھی آپ کو ملیں گے، سردار فلانا خان یہ وہ، لیکن وہاں اس طرح کا نظام کوئی نہیں ہے. وہاں سب سے غریب آدمی بھی ہے آزاد، سوچ اس کی آزاد ہے، اور اس کے ایک عزت نفس والا معاملہ بھی ہے، اور وہ جو نہیں وہ اپنی وہ غیرت اہمیت وہ بھی کوٹ کے گویا بھری ہوئی ہے، اور آخری آدمی تک بھری ہوئی ہے. تو یہ دو فرق ہو گئے. اس لیے وہ کہیں جو ہے نا کہیں حقوق کا مسئلہ ہو تو ان کا ریئیکشن باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنی آزادی پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر آزادی کی تحریک بھی چلتی رہی تو اس کا بھی بیس کیمپ رہنے کی وجہ سے اس مسئلے پہ کافی وہ وہاں پہ حساسیت بھی پائی جاتی ہے. یہ چند چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے جاننی ضروری ہیں تاکہ وہ ہمیں پتہ لگے بھائی تحریک کیوں اٹھی یا کیا مسئلہ ہے. اچھا یہ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جوڑ لیں کہ یہ جو کرو فر ہے نا سیاستدانوں کے اور بیوروکریٹس کے، یہ نئی چیز ہے. یہ پچھلے 20-25 یا 30 سالوں کی چیز ہے. ہم نے خود دیکھا ہے، اسی جنریشن میں دیکھا ہے کہ ٹاپ لیول کے بھی لیڈرز جو ہے نا اکیلے سفر کیا کرتے تھے. سردار قیوم صاحب ہوتے تھے، بس وہ اپنی گاڑی لے کے مظفر آباد سے نکلتے تھے، اسلام آباد آ جاتے تھے. ان کا کوئی پروٹوکول نہیں. یہ نہیں کہ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، شروع کی بات کر رہا ہوں، نہیں ہوتا تھا. سردار ابراہیم صاحب ہوتے تھے، ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات دونوں ایک ہی گاڑی میں بھی سفر کر لیتے تھے. یہ چشمدید چیزیں ہیں نا ہمارے. اصل میں ان کا روٹ وہی ہمارے پاس سے ان کا گزر ہوتا تھا. تو اکثر جس زمانے میں گاڑیاں ہوتی ہی نہیں تھیں، کوئی دن میں 4 گاڑیاں گزرتی تھی تو وہ کوئی ایک آدھ یعنی کشمیر کے کسی آفیشل کی گاڑی بھی گزر جاتی تھی. تو اس کے بعد بھی بہت عرصے تک اس طرح کا معاملہ رہا. یہ تو جناب یہ جب یوں کوئی جہاد کی برکتوں سے ہوا یا کیا ہوا، کوئی اس دور سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور جس میں یہ پھر پروٹوکول، پھر وہ مجاہدین کا پروٹوکول بھی ہو گیا، تو ساتھ ہی وزیروں کا پروٹوکول بھی ہو گیا. تو افسر شاہی تو پھر آپ کو معلوم ہے اسے بہانا چاہیے ہوتا ہے. یہ چیزیں کشمیر کے لوگوں کے لیے گویا ایک نئی چیز تھی. انہوں نے ٹھیک ہے برداشت کیا انہوں نے ایک عرصے تک. اب وہ ایک وہاں پہ ایک برابری کا تصور ہے تو یہ سارا اس کے خلاف ہو گیا. تو ایک ری ایکشن یہ پکتے پکا ہے. ظاہر اب جا کے ہوا ہے، موجود پہلے سے تھا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے موجود نہیں تھا. پھر یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانا چاہیے کہ بھئی ایکشن کمیٹی کے پیچھے کوئی فارنرز ہیں یا یہ ایک جینین ری ایکشن ہے، فطری رد عمل ہے، اور اسی زمین کے اندر سے ابھرا ہے. باقی یہ کہ دیکھیں جب کہیں پہ کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے نا تو ہر کوئی اپنی روٹی لگانے کی کوشش ضرور کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ اوریجنلی کچھ نہیں ہے، بنیاد میں کچھ نہیں ہے. وہ تو ان کی اپنے یعنی لوکل جو ہے نا وہ موٹیویشن ہے ساری، اور یا ری ایکشن کہیں جو بھی آپ کہیں، لیکن یہ کہ پھر بعد میں کچھ ایڈ ہو گیا ہو یا کچھ لوگوں نے اسے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ خاص طور پہ جو وہ کیا ہے وہ جو خود مختاری کے دعوے دار ہیں نا، تو وہ ایک مطلب ظاہر رشتہ دار ہوتے ہیں تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا ساتھ ہوتا ہے، اختلاف رائے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سیاسی معاملے میں ان کی سوچ ذرا بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ ان کو وہاں پہ وہ نیشنلسٹ کہتے ہیں. تو یہ باقی زیادہ اکثریت جو ہے وہ علاقے پاکستان کی اہمی ہوتی ہے، تو ان کی آپس میں بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں. تو ایکسٹریمزم جو ہے نا آرا میں، یہ نہیں عملی ایکسٹریمزم نہیں، کوئی دہشت گردی والا نہیں، مطلب رائے دینے میں وہ جو بھی قوم پرست ہوتے ہیں ان میں زیادہ پایا جاتا ہے. اب یہ انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ تو عام عوامی مسائل ہیں، تو اس فورم کے اوپر انہوں نے ان کو بھی بلا لیا، مدعو کر لیا. تو جو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس میں عملاً تشدد بھی ہوا ہے، کوئی فائرنگ بھی ہوئی ہے یا اس طرح کی، تو اس میں کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ اگر شامل ہو گیا ہو تو وہ ہے. اوریجنلی کوئی اینٹی پاکستان موومنٹ نہیں تھی، کوئی آزادی کی تحریک نہیں تھی، کوئی پاکستان مخالف باتیں نہیں تھیں. وہ اس حد تک ایک معاملہ ہے.
یہ کچھ وضاحتیں یا جو غلط فہمیاں تھیں میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سامعین کو معلوم ہونی چاہیے تھی. یہ بہت رہی ہیں ہمارے بڑے یعنی رائے عامہ ہموار کرنے والے حلقوں کے اندر بھی رہی ہیں, اور میرا خیال ہے اسی کو محسوس کرتے ہوئے ان کے جو لیڈر تھے شوکت صاحب تھے یا کیا جی شوکت نواز میر, انہوں نے پھر اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ اور یہ باتیں انہوں نے بھی کر دی ہیں. تو اچھا ہوا, بہت اچھا ہو گیا. اچھا اب یہ جتنے بھی مطالبے تھے نا ان کے, یہ سارے عوامی مفاد سے متعلق ہیں, صرف 2 کو چھوڑ کر. ایک تو غلط فہمی پر مبنی ہے جو یہاں پہ اس کی انٹرپریٹیشن عام طور پر ہوئی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اس کو میرا خیال ہے ان کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز ہے جی یہ جو بیرونی جو ہے نا فورسز کو ہٹانا, اس کو یہاں پہ جو بیان کیا گیا یا ہمارے میڈیا پہ جو اسے لیا گیا پرسیو کیا گیا وہ اس معنی میں لیا گیا کہ وہ کہتے ہیں بارڈر سے اپنی فوجیں اٹھا کے لے جاؤ. یعنی یہ اس کو برابر کیا گیا گویا وہ مقبوضہ کشمیر کے رائے کے ساتھ. یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. آپ ان سے پوچھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے اس تحریک کو روکنے کے لیے نئی فورسز جو ڈپلائی کی ہیں ان کو واپس لے, بیرونی فورسز ایف سی پنجاب کانسٹیبلری اور فوج ہٹانے کا مقصد نہیں ہے, بارڈر خالی کرنے کا مقصد نہیں ہے. یہ یعنی یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے یا کلیئر رہنا چاہیے اس پہ بندے کو. ہاں اب آ گیا جو مسئلہ جو مجھے بھی کھلتا ہے وہ ہے وہ 12 نشستوں کا. اچھا میں آپ کو اس کا پرابلم بتاؤں وہ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اصل میں اس کو بھی وہ 12 نشستیں ختم کرنا اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس میں انڈیا کو فائدہ پہنچتا ہے. ہمارا کشمیر کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ یہ 12 نشستیں جو ہیں اگرچہ کہ پاکستان بیسڈ مہاجرین کی ہیں لیکن اوریجنلی یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کو. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سیٹیں ختم کر دیتے ہیں تو وہ گویا آپ مقبوضہ کشمیر سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, یعنی میرے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ مطالبہ مانا جاتا ہے, اسے سیریسلی انڈر ڈسکشن بھی لایا جاتا ہے, تو مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ وہ جو ادھر تم ادھر ہم والا تھا نا وہ پچھلی جو رجیم کا, یہ وہی منصوبہ پھر آگے چلے گا. یہ سافٹلی مقبوضہ کشمیر سے دستبرداری ہے. ٹھیک ہے, اب ایک طرف اس کا یہ بنتا ہے یہ 12 نشستوں کا, دوسری طرف اس مطالبے کے اندر جان کیوں پڑتی ہے یہ بہت اہم ہے. یہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر گورنمنٹ بنانے کا ہینڈل بن گئی ہیں. 12 آدمی جب کل 33 ہیں اس میں 12 یہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ آلموسٹ 1/3 ہو گئے جی. 26% یہ 33% 1/3 ہو گئے, 26% ہو گئے. اب یعنی 26% سیٹیں آلریڈی اس طرف ہو گئی ہیں کہ جدھر آپ چاہیں گے وہ ادھر چلی جائیں گی. تو اگر وہاں پہ کوئی وہ آپ کو اگر پرانا ترازو یاد ہو نا, وہ جو پلڑوں والا ترازو ہوتا تھا, تو اس میں اکثر جو ہے نا وہ جھول آ جاتا تھا, کوئی پلڑا اوپر نیچے ہو جاتا تھا, اس کے ساتھ پھر ایک وزن ایڈ کر کے اسے بیلنس کرتے تھے. یہ جو وزن ایڈ کرتے تھے نا اس کو کہتے تھے پاسکو. یہ 26 پاسکو نہیں ہے, یہ بہت بڑا پاسکو بن گئے ہیں. یہ اچھا خاصا وزن جو ہے نا بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں. وہ ساری جو رائے عامہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر فرض کریں 19-20 کا فرق پڑا, آپ نے یہ 15 بندے ایک طرف کر دیے تو وہ تو جیتے ہوا جو ہے نا ہار جائے گا. یہ یعنی فرض کریں آپ یہ سمجھیں کہ 33 میں سے ایک نے 20 نشستیں جیتنی اور دوسرے نے 13 جیتنی. اب 15 ایڈ کر لیں آپ 13 والوں کے ساتھ, تو اس کی کتنی ہو گئی 28, اور یہ 20 والا ہار گیا. یہ وہ چیزیں, یہ اب ایک اثر پڑا یا نہیں پڑا وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں, تو وہ ان یعنی اس اثر نے وہ ری ایکشن پیدا کیا کہ ہماری تو پھر رائے نیوٹرلائز ہو گئی اور ہوتی ہے. اب وہی پارٹی یا تو آپ وہاں پہ 2/3 میجورٹی لے کے آئیں تو آپ ان 15 سیٹوں کو جو ہے نا نیوٹرلائز کریں گے. اور یہ کوئی ایک دفعہ ان کا استعمال ہوا ہو تو چلیں کوئی برداشت کر لے, یہ ہر دفعہ ان کا جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ذرا برداشت سے باہر ہو جاتی ہے, بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اب ہمارے ہاں ہمیشہ سے ایک طریقہ ہے, وہ یہ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جس شے سے پرابلم پیدا ہو اس کو جڑ سے ختم کر دو. اور یہ طریقہ اب دیکھیں نا, مطلب یہ چلتا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو جیسے حدیث میں آئے کہ زبان کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے. اب دوزخ سے میں جانے سے بچنے کا یہ طریقہ ہو کہ زبان ہی کاٹ دو, تو یہ تو مطلوب نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے ساتھ لگائی ہیں, یہی چیزیں ہمیں دوزخ میں لے کے جائیں گی یا ان کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں جنت میں جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب چیزوں کو ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے, ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک ایسی جینین شے ہے جسے ہونا چاہیے, وہ 12 سیٹیں ہونی چاہیے.
تو اس میں یہ جو غلط استعمال ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، ابھی آپ وہ کتنے لوگ ان 15 میں سے وزیر تھے؟ 12 میرا خیال ہے، 12 کے قریب. یہ کیا مطلب ہے وزیر 12 کا وزیر ہونا؟ یعنی ان کو ایک طرف کیا گیا ہے، اس طرف انہوں نے ووٹ دیے ہیں، بدلے میں انہیں انعام کے طور پر یا رشوت کے طور پر وزارتیں دی گئی ہیں. تو اس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ختم کرنے کا نقصان بہت بڑا ہے کہ آپ اصل میں پھر اسی کشمیر کے نمائندے رہ گئے ہیں. اس کشمیر کی نمائندگی ختم ہو گئی ہے. ختم ہرگز نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ جو اس کا غلط استعمال ہے اس پر کوئی مطلب وہ ہونا چاہیے. کوئی جیسے یہ دیکھیں کتنا اہم بات ہوئی ہے یہ جو آپ نے بتایا نا کہ جی دہشت گردی کا مقدمہ دونوں طرف، یہ تو اپنی مثال آپ ہے. یہ اس سے پہلے میرا خیال ہے پورے پاکستان ہندوستان میں یہ بات نہیں ہوئی ہوگی، یہ کشمیر میں ہوئی ہے، پہل ہوئی ہے اور اچھی بات ہوئی ہے. تو اسی طرح کوئی اس کا بھی میکینزم بنایا جا سکتا ہے نا، بجائے اس کے کہ بھائی اس پر غور کریں گے اور ختم کریں گے. اچھا نہیں خالد صاحب، میں ایک چیز جو ہے نا آپ نے بڑی بہتر نشاندہی کی ہے اس کی، لیکن میں تھوڑا سا اس کو مزید آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ استعمال ہوتی ہیں حکومت بدلنے کے لیے، بلکہ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر ہے کیا کہ 1,33,333 ووٹوں پہ ایک نشست ہوگی، اور یہ 12 نشستیں جو ہیں اس کے ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ 4 لاکھ سے کم ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ 3% آبادی جو ہے اس کی نمائندگی 26% ہے، اور باقی 97% آبادی جو ہے اس کی نمائندگی 74% ہے. اس کے اندر ایک تو آزاد کشمیر میں وہ جمہوری اصول پورا ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے. اچھا دوسرے مرحلے پہ اگر یہ ریپریزنٹیشن کی بات کر لی جائے تو دیکھیں 1974 کے ایکٹ میں جب یہ بنائی گئی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا، لیکن یہ بات بڑی جو ہے نا وہ عجیب سی ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر اسمبلی میں جموں کی اور ویلی کی نمائندگی رکھی ہے، نہ آپ نے کرگل کی نمائندگی رکھی، نہ آپ نے لداخ کی نمائندگی رکھی، اور نہ گلگت کی نمائندگی رکھی، نہ بلتستان کی نمائندگی رکھی. جو ڈویژنس تھی آزاد اپنا ریاست جموں کشمیر کی، اگر آپ اس کو ایک نمائندہ اسمبلی بنانا چاہتے تھے یا اب بھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہر ڈویژن کی نمائندگی اس کے اندر ہونی چاہیے نا، کہ آپ اگر مقبوضہ کشمیر کے 2 جو ہے وہ ان کی نمائندگی آپ رکھ لیں اور باقی کی جو ہے نا وہ چھوڑ دیں تو پھر بھی وہ ریپریزنٹیشن والا بھی یہاں پہ فارمولہ اپلائی نہیں ہوتا. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اسمبلی کے اندر آپ ساری نشستیں رکھ لیں، آپ نشستوں کے ساتھ 100 سے اوپر لے جائیں، لیکن آپ کہیں کہ الیکشن جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہی جو فارمولہ ہے آپ کا 1,33,333 ووٹوں کے اوپر ایک جو ہے نا ایم ایل اے الیکٹ ہوگا، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں پہ یہ اگر 3 نشستیں یا 2 نشستیں ان کی بن جاتی ہیں 12 کے بجائے تو کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک جو چیز ہے جو ہو سکتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. باقی وہ جو گلگت بلتستان والی بات ہے اس میں ایک ایشو ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہے مطلب وہ کوئی انڈیا میں نہیں ہے، وہ اس طرف ہے، اس کی ریپریزنٹیشن سے وہ والا فرق نہیں پڑتا جو انڈیا والی ریپریزنٹیشن اگر ختم ہو جائے تو پڑتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا ایک تنازع بھی ہے. یعنی یہ تو کلیم کرتے ہیں ہمارے کشمیر والے کہ گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے. گلگت بلتستان والے خود یہ بات نہیں مانتے. نہیں اس میں بھی دونوں ہو رہے ہیں. دیکھیں ادھر بھی وہ پھر ریفرنڈم کرنا پڑے گا. نہیں میں صرف یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس معاملے کا حل نہیں ہوتا، یہ چیزیں چونکہ پہلے بھی بڑی دفعہ ڈسکشن میں آ چکی ہیں، اور اس لیے مطلب میں اس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ یہ اس تحریک کے اندر نا اس کو بہت زیادہ جو فارمولہ مرضی بنا لیں، ٹھیک ہے نا، ختم کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ختم کرنے سے جو آپ کا کشمیر کے اوپر سٹانس ہے وہ اس کو ذوف پہنچتا ہے. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ختم کرنے کے بجائے اس کو مزید ریپریزنٹیشن جو ہے نا ہو جائے. بدل لیں، ٹھیک ہے، ریپریزنٹیشن کم ہو جائے گی. وہ اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب فرض کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کے انتخاب میں وہ ووٹ نہ دیں، حکومت سازی میں نہ دیں، قانون سازی میں شامل ہو جائیں. کوئی اس طرح کی چیز بھی کی جا سکتی ہے. مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن میں جو اصولی بات ہے وہ یہ لگتی ہے کہ اگر آپ وہ ریپریزنٹیشن بالکل اپنی اسمبلی سے ختم کر دیں گے تو پھر وہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا آپ نے وہ ایل او سی کو تسلیم کر لیا ہے، وہ اسے بارڈر کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے. وہ اور ہو گئے، آپ اور ہو گئے. اور یہ تو ابھی دیکھیں آزاد ریاست کی حیثیت دی ہوئی کیوں ہے آزاد کشمیر کو؟
وہ اس کشمیر کی خاطر دی ہوئی ہے نا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ بہرحال یہ بھی ایک ڈبیٹیبل ہے تھوڑا سا نا کہ مطلب ایک آج تک مطلب اس کو ایگزائل گورنمنٹ کا درجہ پاکستان نے نہیں دیا. ہاں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ ایک جو ہے نا اس کے اندر آپ نے ریپرزنٹیشن تو بنا لی لیکن یہ بھی فلسطینی اتھارٹی جیسی آپ نے ریپرزنٹیشن. بہت اچھا ذکر کیا. یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا کشمیر کی اور فلسطین کی ایک جیسی ہیں, بہت جیسی چیزیں ایک جیسی ہیں, اس فرق کے ساتھ کہ وہاں 7 عرب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں 7 پاکستان بیٹھا ہوا ہے. اس کا فرق یہ ہے نا کہ دیکھیں نا فلسطینیوں کے ساتھ اردن میں کیا ہوا, مصر نے کیا کیا, وہ دیکھیں. اس کے مقابلے میں کشمیریوں کے ساتھ کم از کم پاکستان نے ایسا دگا نہیں کیا. باقی اقوام متحدہ کو دیکھیں, ادھر وہ یہودیوں کا اور ادھر ان کا جو ہے نا اپنے گٹھ جوڑ جو ہے, گٹھ جوڑ بھی, اور وہ پھر خاص طور پہ حرکتیں ایک جیسی. یہ پوری اچھا ایک ہی دور میں تقریباً یہ دیکھیں نا 48 کا وہ مسئلہ ہے, 47 کا یہ مسئلہ ہے, ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں. 48 میں یہ بھی وہ اس اعتبار اقوام متحدہ میں 48 میں گئے ہیں, اور ایک جیسا اقوام متحدہ کا طرز عمل, ایک جیسا ویٹو پاورز کا طرز عمل. بالکل صحیح. اور یہود و حنود کا اکٹھ, اور نیل کے ساحل سے یہ کشمیر تک یہ جو ہے نا بالکل ایک جیسا کام, یہ دو. اور اس کے پیچھے اچھا ویسے کاشغر کی سرحد بھی جو ہے نا کشمیر کے ساتھ ملتی ہے نا, اسی لیے تو اس کے منہ پہ. اور اس میں بلکہ اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں نا کہ جو یہودی ایک وہ سہونی ہے, تو اس سہون بھی ایک چٹان ہے. تو ہمارے یہاں بھی جو ربوائی ہے, وہ ربوا بھی تو ایک ٹیلا اور چٹان اسی معنی میں ہے نا. تو کشمیر کے ساتھ ان کی بھی بڑی محبت ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہی ان کا پیدا کر دیں. یہ جو کیا گرداسپور کا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا, وہیں سے تو ایکسس ملی تھی. بالکل.